Assalamu alaikum. Today's our topic is about Shakespeare Sonnet 18. Shall I compare thee to the summer's day? In this video, we will cover poet introduction, sonnet introduction, poem summary and explanation in Urdu, themes and literary devices. So let's start with the author biography. William Shakespeare was born in 26 April 1564 and died in 23 April 1660. He was an English playwright, poet, actor, dramatist, and England national poet. He wrote 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems. His writing style is conventional. His famous works include Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, and his sonnets. Then there is an introduction of the sonnet 18. The rhyme scheme of the sonnet is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. The sonnet is written as iambic pentameter, and the title significance is that in the title, William Shakespeare compared his beloved with the summer's day. Shakespeare's Sonnet 18 is published in 1906. Sonnet is written at the time of Renaissance in London. Here, William Shakespeare wanted to assert the superiority of his friend's beauty in comparison with the summer's day. So let's start the line-by-line explanation of sonnet in Urdu. Shall I compare thee to the summer's day? اس لائن میں نریٹر اپنے فرینڈ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں سمر ڈے کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں؟ کیونکہ انگلینڈ میں گرمیوں کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے. دو آرٹ مور لولی اینڈ مور ٹیمپریٹ. نریٹر کہتا ہے کیونکہ تم اس سمر ڈے سے زیادہ لولی اور ٹیمپریٹ ہو. اس لائن میں ٹیمپریٹ سے مراد نارمل ڈے ہے جو نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا. رف وائنڈس طوفانی ہوائیں ٹو شیک دا ڈارلنگ برڈز آف مئی کے مہینے میں خوبصورت کلیوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اینڈ سمرز لیز ہاتھ آل ٹو شارٹ اے ڈیٹ. اس لائن میں نریٹر کہتا ہے کہ گرمی بہت ہی کم وقت کے لیے آتی ہے. سم ٹائم ٹو ہاٹ دا آئی آف ہیون شائنز. اس لائن میں آئی آف ہیون سورج کو کہا گیا ہے. نریٹر کہتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں سورج آگ برسانے لگتا ہے. اینڈ آفن ان ہز گولڈ کمپلیکشن ڈمڈ. اور اکثر سورج کا گولڈ کمپلیکشن ڈم ہو جاتا ہے. اینڈ ایوری فیئر فرام فیئر سم ٹائم ڈکلائنز. اس لائن میں فیئر فرام فیئر کا مطلب ہے خوبصورت سے خوبصورت. تو نریٹر کہتا ہے ہر خوبصورت چیز کا ڈکلائن کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے. بائی چانس اور نیچرس چینجنگ کورس. نریٹر کہتا ہے کہ ہر چیز کا ڈکلائن تو ہونا ہی ہے. تو ڈکلائن یا تو بائی چانس ہوتا ہے یا نیچر کے ذریعے ہوتا ہے. انٹرمڈ بٹ دا اٹرنل سمرز شیل ناٹ فیڈ. اس لائن میں شیکسپیئر اپنے فرینڈ کو کہتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی فیڈ ہوگی. نور لوز پوزیشن آف دیٹ فیئر داؤ اوسٹ. اور تم اپنی فیئر مطلب خوبصورتی کا پوزیشن کبھی لوز نہیں کرو گے جس کو تم اون کرتے ہو. نور شیل ڈیتھ بریک داؤ وانڈرسٹ ان ہز شیڈ. اس لائن میں نریٹر کہتا ہے اور نہ ہی ڈیتھ تمہاری خوبصورتی کو گھسیٹ کر اپنے سائے تلے لے جا سکتی ہے. Now I want to describe the greatest predictory lines of Shakespeare. When in eternal lines to time thou growest. اس لائن میں شیکسپیئر کہتا ہے کہ جو اس پوئٹری میں تمہارے لیے ایٹرنل لائنز میں لکھ رہا ہوں ان کی پاپولیرٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. یعنی کہ اس پویم کی پاپولیرٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. اور چونکہ یہ پویم میں نے تمہارے لیے لکھی ہے تو تمہاری خوبصورتی بڑھتی جائے گی. نریٹر اس لائن میں کہنا چاہتے ہیں کہ اس پویم کی پاپولیرٹی کے ذریعے میرے فرینڈ کی خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہے گی. سو لانگ ایز مین کین بریتھ اور آئیز کین سی. اس لائن میں نریٹر کہتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی تب تک بڑھتی رہے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی بندہ سانس لے رہا ہے اور آئیز کین سی اور جب تک اس دنیا میں آنکھیں میرے کام کو دیکھنے کے لیے موجود ہیں. سو لانگ لائفز دس اینڈ دس گیوز لائفز ٹو دی. نریٹر کہتا ہے کہ جب تک یہ پویم زندہ رہے گی یہ تمہاری خوبصورتی اور تمہیں زندہ رکھے گی. Here I want to describe several themes of the sonnet like passage of time, love, immortality, mortality, jealousy and beauty. جیسے نریٹر اس پویم میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ڈکلائن ہے تو یہاں immortality کی تھیم ملتی ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ کی بیوٹی ایٹرنل ہے تو یہاں سے ہمارے پاس mortality کی تھیم آ جاتی ہے. After the line-by-line explanation of the sonnet, I hope you can easily find these themes in the sonnet. There are also several literary devices in the sonnet.
The first one is metaphor, which is present in the fifth line. Sometime too hot eye of heaven shines. इस लाइन में नरेटर सूरज को eye of heaven declare कर देता है. The second one is the imagery. There are several imageries like summer day, wind, May and sun. Then there is a personification. In the line, the summer complexion dimmed, give the quality of complexion to the summer's day. Then there is also alliteration, like thee to and fair from fair is a alliteration. Then in the line, shall I compare thee to the summer's day? The repetition of E and A is assonance. The repetition of S and T is consonance. Then there is hyperbole. The overall poem is a representation of hyperbole because the whole poem exaggerates the beauty of Shakespeare's friend. I hope you people understand, but if you have any questions, so ask in a comment section. Thank you.